السلام علیکم ناظرین، احوال گلگت بلتستان کی آج کی اس بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی شیر۔ آج کی اس بیٹھک میں ہم گلگت بلتستان کے جو اسمبلی 2009 سے جس کا قیام وجود میں آیا ہے اس تب سے لے کے اب تک کا ہم ایک احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ نوجوان قیادت بھی یہاں موجود ہے، ہمارے پاس جرنلسٹ کمیونٹی کے بھی نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وفاقی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کی، ان کی بھی نمائندگی ہے، اور علاقائی جو ہمارے جسے ہم عمومی طور پہ قوم پرست سیاسی قائدین کہتے ہیں، ان کی بھی نمائندگی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کی اس بیٹھک میں جو ہماری کوشش ہوگی کہ گلگت بلتستان کا جو سیاسی دو وہاں پہ جو آوازیں نمایاں ہوتی آ رہی ہیں، ان آوازوں میں بنیادی کیا اختلاف ہے، کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ وہ ایک پلیٹ فارم میں مل کے گلگت بلتستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مشترک طور پہ کوئی بیانیہ کیوں نہیں اپنانے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ گفتگو کا ہم سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بابا جان صاحب کے ساتھ۔ بابا جان صاحب، آپ چونکہ گلگت بلتستان میں قوم پرست جو نظریہ ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں، اور آپ اس کے نظریے کے تحت گلگت بلتستان کے اس وقت ایک بڑے سرگرم رہنما کے طور پہ بھی ہیں۔ 2009 سے لے کے اب تک کا جو ہمارا سیاسی جو ایک دورانیہ ہے، جس میں پی ایم ایل این بھی برسر اقتدار رہی ہے، پاکستان پیپل پارٹی بھی برسر اقتدار میں رہی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف بھی برسر اقتدار ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے وفاقی سیاسی جماعتیں اور قوم پرست جو سیاسی قائدین ہیں، ان کے نظریے میں کہاں وہ اختلاف ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ مشترک جدوجہد کا آغاز کرنے میں ابھی تک ناکام ہے، گو کہ دونوں اطراف کا ایک ہی بیانیہ ہے، عوام کی خدمت؟ تو بہت شکریہ کیٹو ٹی وی کا۔ یہاں آپ ہر وقت یہاں خطے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے گاہے بے گاہے مختلف پروگرامات کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی سب سے بڑی بات تو اہم بات تو یہ ہے کہ جو سوال ہے اس میں تھوڑی تصحیح کراتا چلوں۔ ایک تو یہاں وفاقی جماعتیں، نام وفاق کا ہے، وفاق کے نام پہ بدنام ہے، یہ وفاق کے نام پہ لوٹ مار ہے، کوئی وفاقی جماعت نہیں ہے، نہ یہاں وفاقی سسٹم رائج ہے، اسے وفاقی سسٹم نہیں کہتے ہیں، نام کا وفاق ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم دوسرے بھی تصحیح کروں، ہمارا تعلق ایک سوشلسٹ جماعت سے ہے، ہم نظریاتی طور پہ سوشلسٹ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جو گلگت بلتستان کو آپ نے دیکھا 2009 سے پہلے بھی مختلف نام سے، کاؤنسل کے نام سے اسمبلیاں وجود میں تھیں، ڈپٹی سپیکر کبھی ہوتا، پھر سپیکر ہوتا، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو، یہ عہدے آتے رہے اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی۔ اس کے آنے کے بعد آپ دیکھیں عوامی جو عوام کی زندگیاں ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان اسمبلیوں کے وجود کے بعد گو کہ عوام کے سامنے اسمبلیاں بھی ہیں، چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، سارے مفلوک ہیں، مجبور ہیں، معدنیات کے دفتر کے ایک افسر کے سامنے، پی ڈبل ڈی کے دفتر کے ایک سامنے ہمارا جو تفریق بنتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں کے لوکل وسائل لوکل لوگوں کے اوپر خرچ ہو اور لوکل لوگوں کے لیے ہو، ایسا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جو ملٹیپل کلاس کی جماعتیں ہیں وہ اپنے نمائندے وہاں مقرر کرتی ہیں، اور الیکشن کے دن پاکستان سے علیحدہ وہاں الیکشن ہوتے ہیں، وہاں مقامی جو عوام کے لیے بات کرنے والی قوم پرست جماعتیں ہوں، ترقی پسند جماعتیں ہوں، ان کے اوپر الیکشن سے پہلے سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو وہاں سے جلا وطن کیا جاتا ہے، کر کے یہ الیکشن کرتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اور وہ الیکشن موجودہ جو سیٹ اپ ہے 2009 سے اب تک کتنی بار بدل چکا ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ سیف الرحمان یا سینیٹر کا نام کیا تھا اپنا موسوی صاحب، سرتاج عزیز، تو یہ ہمارے مرکز کے ساتھ زیادہ رابطے میں ہیں تو ہمیں معلومات کے لیے لینا پڑتا ہے۔ تو یہ سرتاج عزیز کون ہوتا ہے جو میرے قسمت کا فیصلہ کرے؟ وہ سرتاج عزیز، وہ قمر الزمان کائرہ، وہ جناب آپ کا شہباز شریف، وہ میرے ووٹ سے منتخب نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہمارے جو ملٹیپل کلاس کے جو پارٹیاں ہیں، جو اقتدار کا ان لوگوں نے جناب والا مزے لے رہے ہیں، یہ کبھی بھی ہمیں آگے آنے نہیں دیتے ہیں، وہ کیونکہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، اور ان کے پاس پولیس ہوتی ہے، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہمارے اوپر بدترین کریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو مبرہ ہو۔
اب دیکھیں یہاں تقریریں اسلام آباد میں ہوتی ہے عمران خان کی، اور پرچے گلگت بلتستان میں ہمارے طالب علموں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کمنٹ پاس کرنے پہ، فیس بک پوسٹ لگانے پہ، بغاوت کے اور جھنڈے جلانے کے الزامات اور دہشت گردی ایکٹ کے الزامات کے تحت ہمارے ابھی بھی طالب علم جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمارے سیاسی کارکنوں کے اوپر شیڈول 4 لگا ہوا ہے اس وقت بھی اصلاح دہشت گردی ایکٹ کے تحت۔ تو یہ ایک جبر کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی مختصراً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کا جو اختیار ہے وہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں ان کو دیا جائے، انہیں منتقل کیا جائے۔ تو عباس موسی بالکل صاحب سے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ موسی صاحب، پاکستان پیپل پارٹی نے ابھی کے جو گلگت بلتستان کا جو جنرل الیکشن تھا اس میں جو سلوگن اپنایا حق حاکمیت اور حق ملکیت کا، بلاول بھٹو صاحب آئے، باقاعدہ انہوں نے کمپین کی اور انہوں نے بھی اسی سلوگن کا پرچار کیا۔ اب چونکہ وفاق میں آپ کی جماعت برسر اقتدار ہے تو حق حاکمیت کی تو بات چلے سمجھ آ جاتی کہ وہ لارجسٹ ایک ڈیبیٹ والا سبجیکٹ ہے، لیکن حق ملکیت تو آپ دے سکتے ہیں، دلوا سکتے ہیں گلگت بلتستان کو۔ تو الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک آپ کے قائدین حق ملکیت پہ خاموش کیوں ہیں؟ تھینک یو ویری مچ بولنے کا موقع دیا۔ بات یہ ہے، یہ جو حق حاکمیت اور حق ملکیت کی ڈیبیٹ ہے، یہ صرف پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کا نہیں ہے، یہ بیسیکلی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جو جمہوری معاشرے ہیں ان میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ جو جمہوریت کی جو عمارت ہے وہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اور آج نہیں، آج سے پہلے جب 73 کا آئین بنا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ نظریہ اس پہ رکھا۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم جاری رکھیں گے۔ عباس موسی صاحب کا جو اوپینین ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد پھر سے ملاقات پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ان سے شروع کریں گے۔ عباس صاحب کنٹینیو آپ اپنا موقف جو تھا۔ دیکھیں جی، جو حق حاکمیت اور حق ملکیت کی جو ڈیبیٹ ہے یا جو تحریک ہے یہ بڑی پرانی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ جمہوریت کی بنیاد ہے اور حق حاکمیت اور حق ملکیت کے اوپر جو سب سے پہلے تحریک کا آغاز کیا پیپلز پارٹی گلگت بلتستان نے، وہ 2016 میں گلگت میں پراپر ایک عوام کے درمیان ہم اس نظریے کو لے کر گئے اور عوام کو لایا روڈ پہ، عوام سے احتجاج کیا۔ اور آج گلگت بلتستان میں اگر بچہ اپنی ملکیت کی بات کرتا ہے، کلچر سرکار کے قانون کے خلاف بات کرتا ہے، تو دوسرے ہمارے دوست بھی اس بات پہ ایگری کریں گے کہ یہ شعور، یہ جو سوچ ہے وہ پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے اور پیپلز پارٹی نے دی۔ اب بات یہ ہے کہ لاسٹ الیکشن میں جو پیپلز پارٹی کے نکات تھے جس کے اوپر پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ کام کرے یا الیکشن لڑے، وہ یہ تھے کہ سب سے پہلا یہ تھا کہ جو حق ملکیت کی ہماری تحریک تھی اسے رہنمائی لیتے ہوئے ہم یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس اسمبلی، گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر قانون سازی کرے اور خالصہ سرکار کے اس قانون کو ختم کرے۔ 5000 سال سے گلگت بلتستان کے لوگ اس زمینوں کے مالک ہیں اور آج ان زمینوں کے اندر ایک ایسی ریاست کا قانون جو 1846 میں جو ریاست ہی ختم ہو گئی ہے، اس کا قانون ابھی تک گلگت بلتستان کے اوپر زندہ ہے اور اس ریاست کے قانون کے تحت آج گلگت بلتستان کی زمینوں میں قبضہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے اور حق ملکیت کا بل آنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی نے حق ملکیت کا بل اسمبلی میں ٹیبل کر چکے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں یا جو اسپیکر صاحب ہیں وہ اس بل کو اسمبلی کے اندر نہیں لاتا اور اس کے اوپر بحث نہیں کراتا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر ان زمینوں کی ملکیت گلگت بلتستان کے لوگوں کو دی جاتی ہے تو جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو ان زمینوں کے مالک بنیں گے۔ تو پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ دوسرے نمبر پہ آپ اس وقت کے جو اخبار کے بیانات ہیں یا جو اس وقت کے ویڈیوز ہیں آپ نکال کے دیکھیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ہم ڈومسائل ایکٹ لے کر آئیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کی باشندگی جو خیوٹ داری ہے یا جو خیوٹ میں بندہ ہوگا جس کی حق ہوگا کہ فلاں جگہ میں فلاں زمین کا مالک فلاں بندہ ہوگا، اس کو ڈیفائن کریں اور یہ ثابت کریں کہ گلگت بلتستان میں کس انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ زمین کی ملکیت حاصل کر سکے۔ تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ 3 مہینے کے اندر گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کریں، اور پیپلز پارٹی کسی صورت بھی ملکیت سے دستبردار نہیں ہوگی۔ گلگت بلتستان کی حق ملکیت، حق حاکمیت کی جو تحریک ہے وہ ہمیشہ سے پیپل پارٹی کا حسن ہے اور پیپل پارٹی کے ماتھے کا جومر ہے اور یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ جعفر بلتی صاحب، آپ چونکہ 3 دہائیوں سے شہر اقتدار میں صحافت کر رہے ہیں اور آپ کی صحافت میں گلگت بلتستان ہی آپ نے مرکوز رکھا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں وہ گلگت بلتستان کی صحیح معنیوں میں نمائندگی کرنے میں اب تک کامیاب جا رہی ہیں، یا وہ کون سے خامیاں ہیں جن کی طرف سیاسی جماعتوں کو توجہ دینی چاہیے، یا کچھ ایسے محرکات ہیں کہ جن کے بنیاد پہ سیاسی جماعتیں توجہ تو دینا چاہتی ہیں لیکن ان محرکات کی بنیاد پہ وہ ان کو فوکس نہیں کر پا رہی ہیں؟ شکریہ علی شیر بھائی۔ اصل میں یہ ہے کہ وفاقی سطح پہ جو پارٹیاں وہاں پہ ہیں نا، اس وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ مشکلات اسی میں آ رہے ہیں
کیونکہ یہاں سے جو بھی ان کو حکم دے دیں وہ اسی پہ عمل درآمد کر لیتے ہیں. برقی ترقیاتی کاموں میں یہ ہے کہ اگر آپ کا بلدیاتی الیکشن ہو جائے تو اس میں گاؤں کے سطح پہ یا تحصیل سطح پہ وہ زیادہ کام کر سکتے ہیں. پچھلے میرے خیال سے 15 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے. یہی محرکات ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں. باقی اسمبلی کا سب کو پتہ ہے کہ صرف اپنے قراردادیں پاس کرنا ہوتا ہے وہاں پہ، اور تو کچھ ایسے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں زیادہ تر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا ہے. صرف ان کے اپنے پیکیج وغیرہ ہے تو ان پہ فوری طور پہ عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن باقی چیزوں پہ نہیں ہوتا. اچھا مختار صاحب، آپ بھی چونکہ صحافت سے آپ کی وابستگی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو عوام کی جو آواز ہے، ان کی جو پکار ہے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کا ادراک ہماری سیاسی جماعتیں رکھ پا رہی ہیں؟ جی علی شیر بھائی، بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پورے اوورال جی بی میں سیاسی شعور کی بہت کمی ہے. عوام کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے ووٹ دینا ہے تو کس بیس پہ میں نے ووٹ دینا ہے. میں نے اپنی نمائندگی کے لیے کسی بندے کو آگے لانا ہے تو ان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، میں نے اپنے ووٹ کیوں دینا ہے اور کس مقصد کے لیے دینا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے ہماری مستقبل کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، مسائل حل کرنے ہوتے ہیں. اور دوسری جانب بات آتی ہے سیاسی جماعتوں کی یا ریپریزنٹیٹرز کی. اصل میں عام جو عوام ہیں وہ سیاسی سمجھ بوجھ نہ بھی رکھیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو شعور دیں، ان کو تعلیم دیں، سیاسی طور پر اس بلوغت تک پہنچائے کہ وہ ایک صحیح جمہوری معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں. سب سے زیادہ جو پارٹیاں ہیں وہ آپ کے سوسائٹی میں یا آپ کے عوام کے درمیان تب جاتی ہے جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے. الیکشن کے ٹائم پہ جب جاتے تو وہ وعدے وعید بہت زیادہ کرتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جو سیاسی جماعتیں جو الیکشن کے ٹائم پہ جو وعدے کرتے ہیں ان پہ جو ہے بلیف ہی نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں، پچھلے الیکشن میں خود ایز آبزرور وہاں پہ کام کر رہا تھا ایک ادارے کے ساتھ. میں نے چیز وہ نوٹ کی ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے جو ہے نا وعدے کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے جو ہے نا عوام کو دلاسے دے رہے ہیں. اب گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے، اختیارات ان کے پاس ہے بھی تو وہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے نمائندوں کی اتنی جو ہے نا، وہ ایک طرح سے دیکھیں، میں پن پوائنٹ کسی کو نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو سینس آف انفیریٹی کا شکار رکھ کے کہ اس طرح نمائندگی کے لیے جاتے ہیں. تو وہ خود اگر احساس کمتری کا شکار ہو تو وہ لوگوں کی کیسے جو ہے نا وہ وہاں پر نمائندگی کریں گے. شکریہ مختار صاحب. ہمارے ساتھ نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ گلگت بلتستان کی سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنلسٹ ہمارے وہاں پہ جو سیاسی کردار موجود ہیں، ان کی کارکردگی سے کس قدر مطمئن ہیں، یا کیا ان کے ذہنوں میں وہ تجاویز ہیں یا ان کے وہ کیا سوالات ہیں جو وفاقی سطح کی سیاسی جو جماعتیں ان کے قائدین سے کرنا چاہیں گے. ذیشان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ذیشان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی ہماری جماعتیں ہیں اور جو ہمارے نیشنلسٹ کردار وہاں موجود ہیں، آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ آیا وہ کیا عوام کی حقیقی معنوں میں نمائندگی کر پا رہے ہیں؟ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے یہ پروگرام رکھا اور ہمیں بھی موقع دیا کہ بطور نوجوان اور طالب علم یہاں ہم اپنی بات بھی کریں. تو آپ نے جس طرح سوال کیا کہ ایک طالب علم یا ایک نوجوان کتنا مطمئن ہے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میرا تعلق استور سے ہے. میں اپنے گھر سے دور ہزاروں کلومیٹر اگر یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ ان حکمرانوں نے میرے گھر کی دہلیز پہ مجھے تعلیم نہیں دی ہے. آپ دیکھیں، گلگت بلتستان کے اندر ایک ہی یونیورسٹی ہے، اس کا تعلیمی معیار ہر ایک کو پتہ ہے. وہاں پہ نہ تو کوئی میڈیکل کالج ہے، وہاں نہ تو کوئی انجینئرنگ کالج ہے، نہ کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے. تو آج گلگت بلتستان کا پنڈی اسلام آباد کے اندر ہی اس دو شہروں کے اندر میں آپ کو بتاؤں تو 18 سے 20 ہزار طالب علم یہاں پہ، طلبہ طالبات یہاں پہ گھروں سے دور ایک عجیب بدتر حالات میں ہے، مختلف ہاسٹلوں میں. ان کو یونیورسٹیز میں بھی ہاسٹل نہیں ملتا، ان کی یونیورسٹیز میں کوئی کوٹا بھی نہیں ہوتا. تو ہم یہاں ہیں تو یہی چیز اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ ہمارے حکمران جو جماعتیں ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہیں. وہ وعدے وعید تو کرتے ہیں، مطلب میڈیکل کالج کا وعدہ 2010 میں ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. جو سندھ کے اندر جو شہید ذوالفقار جو بینظیر بھٹو کالج ہے، اس کی ایک برانچ گلگت میں کھولی جائے گی. لیکن 2010 سے آج 12 سال ہو گئے. گلگت کے اندر پیپلز پارٹی نے بھی اس دوران گورنمنٹ کی، اس کے بعد نون کی، اب پی ٹی آئی کی بھی، لیکن میڈیکل کالج آج تک گلگت بلتستان میں فنکشنل نہیں ہوا. نہ کوئی وہاں پہ انجینئرنگ کالج ہے، نہ کوئی لا کالج ہے.
اور پھر آتے ہیں قوم پرستوں کی طرف. تو آپ دیکھیں نا قوم پرستوں کے پاس اختیار کیا ہے. ایک ناجی صاحب الیکشن میں پہنچ جاتے ہیں, وہ اپوزیشن میں ہی ہوتے ہیں, ان کے اپنے فنڈز ریلیز ہوتے نہیں, وہ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہاں کہ آپ کا جو مختصر احاطہ ہے وہ یہ کہ جو وفاقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک نہیں رکھ رہی ہیں. جو طلباء ہیں گلگت بلتستان کے, جو پاکستان کے دیگر صوبوں میں جو زیر تعلیم ہے, ان کو جو مسائل درپیش ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. اقبال صالح صاحب بھی موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اقبال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہمارے سیاسی کردار ہماری نمائندگی کر پا رہے ہیں صحیح معنیوں میں؟ سر, جہاں تک وفاق کی بات ہے, اگر وفاق آپ کی نمائندگی کرتی تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے بے ابرو ہو کے نہیں نکلتی. مسلم لیگ نون وہاں سے لوگ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے. آج پاکستان پیپلز, آج تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور وہ جس طرح لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نمائندگی کرتے تو لوگ اس کو اس طرح ریجیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو وفاقی پارٹیوں کا تو یہ ہے, ابھی پیپلز پارٹی کا وہاں پہ حکومت رہا. پیپلز پارٹی خود سندھ کی ایک پارٹی ہے. سندھ میں جا کے ان کے اپنے معاملات دیکھیں کہ وہاں لوگوں کے کتنے مسائل حل ہے, تو کیا وہ آپ کے جی بی کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں. اسی طرح نون لیگ جو ہے نا, پنجاب کی ایک پارٹی تصور کی جاتی ہے, تو آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو ہے نا وہ جی بی کے مسائل کو حل کر سکے. اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے نا خیبر پختونخوا کی ایک پارٹی ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو آپ ایک کیسے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے اب تک مسائل حل نہیں ہوئے, آپ کے مسائل حل کریں گے. یعنی وفاقی پارٹیاں فیل ہو چکی ہے, اور وہاں کے عوام بھی جو ہے نا ان پارٹیوں کو جو ہے نا اب آن نہیں کرتے. بہت شکریہ علی شیر صاحب. تو جس طریقے سے ہمارے دوستوں نے کہا, میں بھی جو ہے بالکل گلگت بلتستان کی 75 سالہ جو محرومیہ وہاں پہ ہے, ان کا ذمہ دار جو پاکستان کی جو حکمران پارٹیاں ہیں, وفاق پرست پارٹیاں جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں وہاں پہ رہی ہے, لیکن انہوں نے وہاں کے عوام کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا ہے. اور جو اسمبلی کی وہاں پہ جو بات ہو رہی تھی, تو اس اسمبلی کے اندر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسمبلی کے پاس ہی کوئی اختیارات نہیں ہے. جس طرح عباس موسوی صاحب نے کہا کہ جو گلگت بلتستان کے حق حاکمیت یا حق ملکیت کا جو بل ہے وہ وہاں پہ لایا جائے گا, پھر وہاں سے بل پاس ہوگا. تو اس سے پہلے بھی وہاں پہ اس اسمبلی کے اندر بہت سارے, خاص کر صوبے کے حوالے سے وہاں پہ بل آیا, اور تمام حکمران جماعتوں نے اس ووٹ دیا سوائے نواز خان ناجی کے. اس بل کو بھی یہ پاس نہیں کر سکے, اور تب سے اب تک یہ آئینی صوبہ نہیں بنا سکے. تو اس میں جو سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اپنے نمائندوں کی ہے, وہ نااہل ہے, اور وہ گلگت بلتستان کی نمائندگی کے بجائے یہاں اسلام آباد کی نمائندگی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتے ہیں. شکریہ بابا جان صاحب. ایک چیز جو اس گفتگو میں, اس مکالمے میں, اس بیٹھک میں جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایشوز جو وفاقی جماعتیں ہیں وہ بھی وہی بیان کر رہی ہیں جو آپ بحیثیت ایک نیشنلسٹ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. جب آپ کے ایشوز کامن ہیں اور جس کے لیے آپ جدوجہد الگ الگ پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, تو ایک ہی ایشوز کے لیے آپ مشترک کاوشوں کو کیوں نہیں فروغ دے پا رہے؟ علی شیر صاحب, بہت اہم آپ نے بات سوال رکھی ہے. سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہماری حکمران جماعتیں ہیں, یہ حکومت کے میں آنے کے بعد ان کا رویہ اور ہوتا ہے. یہ جب حکومت سے اپوزیشن میں آتی ہیں تو یہ عوام کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں حفیظ الرحمان صاحب 5 سال تک ہمیں سناتے رہے, ان حکومتوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا, ہمارے اوپر کالے کالے قوانین لاگو کیے, یعنی ڈراکونین لاز ہمارے اوپر جو ہے نا ان لوگوں نے لاگو کیے, اور طرح طرح کے مظالم وہاں کے سیاسی کارکنوں پر ڈالے گئے. تو یہ اپوزیشن میں ہے تو ان کا الگ رول ہوتا ہے. لہٰذا یہ سوال یہاں کے حکمران جماعتوں سے بھی بنتا ہے کہ ان کے کارکن, آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے, ہمارے گلگت بلتستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ, بدترین لوڈ شیڈنگ ہے, لوگ ترس رہے ہیں, پانی کے لیے ترس رہے ہیں, گندم کے لیے ترس رہے ہیں, خوراک کے لیے, اور ادویات کے لیے ترس رہے ہیں, ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے اس کے لیے ترس رہے ہیں. یہ پارٹیاں یہاں پہ وہاں سے ریلی لے کے آتی ہیں, ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے, شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے, بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنانا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان جماعتوں کا جو لگاؤ ہے, یہاں کے لوگوں کو خوش کر کے اپنا آپ کو حکمرانوں کا پارٹنر بنانا, ان کے ساتھ چیزیں کر کے اپنے ذاتی اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. تو اس میں باقی وہاں پہ مختلف فورمز ہیں,
हम साला साल लगे हुए हैं और उन फोरम्स के तहत कहीं पे इत्तेहाद बनाते हैं, प्रोग्रेसिव, नेशनलिस्ट और वहाँ इंडिविजुअल्स जो भी हो, बल्तिस्तान से लेके फंडर हुंजा से लेके दियामर तक लोगों के सिविक राइट्स के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ पे हमारी जो है ना पार्टियों का वजूद मौजूद नहीं हो तो फोरम्स बनाते हैं, लाइक अवामी एक्शन कमेटी या दीगर गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस, इस किस्म के फोरम बना के मुख्तलिफ लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं। और एक गिलगित बल्तिस्तान का जो 75 साल का अंदर जो मुज़ाहिमती सियासत का जो वो रहा उनसुर बहुत कम रहा है। ये आने वाले वक्तों में ये भी बहुत बड़ा एक लेसन है, जहाँ हमें सिखाएगा, वहाँ के सियासी कारकुनों को सिखाएगा, वहाँ के नौजवानों को सिखाएगा, फिर सारे मिल जाएंगे। अगर सारे मिलते हैं मिसाल के तौर पर, उसमें कोई बड़ी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। आए, आज मैं दावत देता हूँ अब्बास मौसवी साहब को, आए हफीज़ुर रहमान को, आए अमजद साहब को, आए जनाब वाला ये खालिद खुर्शीद को, ये तमाम आए, आप ये चीज़ें छोड़ दें, आए मिलते हैं, मिल के जनाब वाला हम एक हफ्ते के लिए मर्द और औरत लेके हम सड़क पे निकलते हैं। कोई बम की ज़रूरत नहीं है, कोई गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तशद्दुद की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते के बाद पूरा इस्लामाबाद आएगा आपके पास चल के, आएगा आपके तमाम मुतालिबात मसला कश्मीर के हल तक के लिए आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। आज देखें, आपकी असम्बली 50 मेगावाट की बिजली नहीं कर सकती है, 100 मेगावाट की, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों को यहाँ इख्तियारात गए पर गिलगित बल्तिस्तान को नहीं गए। आपके ये जो PTDC मोटल्स हैं, इनको सरहद के अंदर जो KPK के अंदर थे उस हुकूमत को तहवील में दिए गए और गिलगित बल्तिस्तान वालों को यहाँ से ऑक्शन कराया गया। ऑक्शन के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे जाके यहाँ से उस पर हम आवाज़ उठाते रहे और उठा रहे हैं हम। सबसे पहले वहाँ जो मुकामी एक ग्रेड 1 था, कोई चौकीदार था, उनको भी निकाल दिया गया। बाबा जान साहब, आपने चूँकि वफाकी जमातों से ये गिला किया है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो हमारे साथ सियासी बैठकों का एहतमाम रखते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर हमें यकसर तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस पर हम अब्बास मूसी साहब से बात करेंगे, क्योंकि अब्बास मूसी साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी की नुमाइंदगी भी रखते हैं। अब्बास मूसी साहब, आप बताइएगा, बाबा जान साहब की जानिब से ये गिला है और चूँकि इश्यूज़ कॉमन हैं, इशू मुश्तरक हैं, उन पे आप भी वही आवाज़ उठाते हैं जो नेशनलिस्ट आवाज़ उठाते हैं, तो फिर ये जो गिला इनकी जानिब से आता है कि आप जब अपोजिशन में होते हैं, वफाकी जो जमातें हैं, तो वो हमारे साथ हम आवाज़ रहती हैं, हमारे साथ सियासी बैठकों का एहतमाम भी रखती हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो यकसर तौर पर हमें मुस्तरद करते हैं। फिर वो क्या ऐसी मजबूरियाँ हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद चूँकि ज़्यादातर ये इस बैठक में भी जो चीज़ें सामने आई उसमें वफाकी जमातों को मुस्तरद किया जा रहा है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो अवाम वफाकी ही जमातों को अपना तर्जमान समझती है, अपना मदावा समझती है, उन्हीं को वोट दे के उन्हें इक़्तिदार के मनसब पे फाइज करती हैं। अवाम का जो फैसला है वो हतमी होता है। तो कहाँ वो गैप है कि आप मुश्तरक मसाइल के होने के बावजूद आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ पा रहे हैं? देखें, बात ये नहीं है, सियासी जो पार्टियां होती हैं उनके जो नज़रियात होते हैं वो इलाकाई नहीं होते, वो इलाके के मोहताज नहीं होते। ये जो सियासी पार्टी होती है, सियासी वर्कर के लिए हथियार की हैसियत रखती है, वो जिस हथियार के साथ कंफर्टेबल हो उस हथियार के साथ शिकार करता है। अब बात यह है, आप इस मुल्क में बहुत सारी पार्टियों को इक़्तिदार मिला है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का एक बहुत अच्छा रोल रहा है। चाहे आप राजगी निज़ाम के ख़ात्मे की बात करें, FCR के ख़ात्मे की बात करें, सब्सिडी देने की बात करें, या राइट टू वोट का हक़ नहीं था, जो इनिशियल आपका जो एडवाइजरी कौंसल बनी, लेजिस्लेटिव कौंसल बनी, लेजिस्लेटिव असम्बली बनी, गिलगित बल्तिस्तान को नाम गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त दी, तो आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि वफाकी पार्टियां जिसे आप कहते हैं, मैं तो इसका कायल नहीं हूँ बाउंड्रीज़ का। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो इश्यूज़ हैं वो कॉमन हैं, उन इश्यूज़ के लिए मकालमाती बैठकों का एहतमाम इस वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चूँकि जो नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं या गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं, ख्वाह उनका कोई भी नज़रिया क्यों ना हो, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि खित्ते की जो महरूमियाँ हैं वो दूर हो। लेकिन तारीख़ ये भी बताती है कि जहाँ मकालमा को फ़रोग़ दिया जाता है, मकालमा ही वाहिद एक रास्ता है जो मुखालिफ नज़रियात के हामिल लोगों के बीच में मुश्तरक मफादात के तहत एक नई सोच के ज़ाविये को जन्म देता है। तो आज का अहवाल गिलगित बल्तिस्तान ख़त्म हुआ चाह रहा है। आपसे मुलाकात होगी एक नए अहवाल के साथ, नई एक बैठक के साथ, नए किसी मुकालमे के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह